ایک دن سلیمان بن داؤد نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، دعوت میں کروں گا، دسترخوان میں سجاؤں گا۔ آواز قدرت آئی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے۔ سلمان اگر راج جو میرا اتنا ہے، ہوائیں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں، تو پھر میرا بنتا ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ جنات سے کہا انتظام شروع کرو، انتظام شروع ہو گیا۔ جنات پکانے والے، جنات دسترخوان لگانے والے۔ ہوا نے سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلیمان بن داؤد کے دسترخوان پہ۔ تو جو شرط ہے مخلوقات کو دعوت مل گئی، جنات نے دسترخوان کا بندوبست کیا۔ انوار الغمات سے لے کے عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا، معجزات کی کتابوں میں لکھا ایک مچھلی ہے جو دریا سے اپنا منہ نکال کے کہہ دیا سلیمان بن داؤد دسترخوان سجا یا نہیں سجا؟ سلیمان بن داؤد نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گے۔ تھوڑا وقت پھر نہ گزرا یا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا۔ سلیمان کھانے کو کتنی دیر ہے؟ سلیمان بن داؤد نے کہا ابھی بن رہا ہے۔ اسے کا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ بھوک سے تڑپ رہی ہوں، موت قریب نظر آ رہی ہے، جلدی کر میرے کھانے کا بندوبست کر، موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ سلیمان بن داؤد نے جنات سے کہا پہلے اسے تو دو نا، یہ کھائیے جائے، مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جائے گا، ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی آئی اور دسترخوان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھانے کے بعد دیکھے گا جی سلیمان بن داؤد اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا 18,000 عالمین کی پوری عالمی میں جہاں جہاں سانس بڑھتی تھی وہاں وہاں کا دسترخوان میں رزق تھا، ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے؟ تیری سلیمان تیری عزت کی قسم ہے، جتنا تو نے یہ دیا ہے اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا ہے۔ جو بانٹتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا، اور تو ایک وقت کا کھلا کے مجھ سے حساب مانگتا۔ چلے بات ایک اور آگے لے کے چلتے۔ کوفے کے ممبر پہ علی تھے، علی ممبر پہ تھے، علی ممبر پہ سامنے صحابہ خطبہ دیتے دیتے علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہے؟ کچھ نظر نہ آیا۔ چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں علی نے کسے سلام کیا۔ اب سطر آنے لگی۔ انہوں نے دل میں سوچا علی نے کانوں سے سنا۔ نیت کا لہجہ صرف علی سنتا ہے۔ علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا علی سوچ رہے تھے آپ نے کسے سلام کیا؟ علی کہتے ہیں یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، یہ بادلوں کے دھوئیں سے خلق ہوتا ہے، وہیں مر کے اس کے عذاب وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، زمین پہ کبھی نہیں آتا۔ یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، سلام کیا نہیں کیا۔ علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے۔ انہوں نے سوچا یا علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ کتابیں کہتی ہے پرندہ علی کے ہاتھ میں آ۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا۔ وہ علی کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی، علی مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد علی نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے گا۔ بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ اتنا کہنا تھا یہ پرندہ بول پڑا۔ علی فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟ ایسے کا سمو نام ہے، آسمان پہ رہتا ہوں۔
علی فرمایا یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ تیری عزت کے سمے اکیلا تو نہیں گزرا، جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے تسبیحاں چھوڑو، جس نے علی کی زیارت کرنی ہو وہ ممبر پہ علی آ گیا۔ بادشاہ میں اسی جھنڈ میں ساتھ آ جاتا ہوں اور اسی جھنڈ میں آ کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں۔ علی نے فرمایا اچھا تو زیارت کرنے کے لیے آیا تھا تو کیا کہہ کے کوفے کی وادی سے گزرا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کی اور میں نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو۔ علی نے فرمایا علیکہ السلام۔ یہ کہنے کے بعد پرندہ اڑا، یا صحابہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ بھی آپ نے فرمایا یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے، یہ بھی آپ کا نوکر ہے، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، یا علی سے روکیے نا، اس کے کھانے کا، اس کے دانے کا، اس کے پانی کا کوئی بندوبست کریں، اس سے پوچھیں یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا۔ علی نے اڑتے ہوئے پرندے کو دوبارہ بلایا، علی کے قدموں میں بیٹھا۔ علی نے کہا میرے صحابہ کو بول کے بتا، رہتا تو بادلوں میں ہے، زمین پہ آتا نہیں ہے، دانا تو چنتا نہیں ہے، پانی تو پیتا نہیں ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ اس نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، رہتا بادلوں میں ہو، جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھتا ہو، جب پیاس لگتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ صاحبان مکمل سے فضا نے کہا علی آسمانوں پہ، بات وہیں کی وہیں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگا رہے ہیں۔ کمبر ہامتا کامتا دہلیز علی سے اٹھا، جب آبادی سے باہر گیا تو سامنے دیکھا علی کاندھے پہ بیلچا رکھ کے آ رہے تھے۔ علی کے قدموں پہ کمبر گر گیا۔ یا علی یہ جو فضا گھر میں بیٹھی ہے نا، یا علی کبھی کبھی تو ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ علی فرمایا کیا کہا فضا نے تجھے؟ فرمایا یا علی ابھی گیا تھا گھر میں اور پتہ کرنے کے لیے گیا تھا آپ کا کہ آپ کہاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو کہتی ہے آسمانوں پہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں تو یا علی صرف یہی نہیں کہا کہ آسمانوں پہ ہیں، کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ کمبر ایک ہی سانس